آ جائے تو تاریکیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. ورادن اور گرج بھی ہے, وبرکن اور بجلی بھی ہے. یجعلون اصابعہم اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں کڑک کے مارے, موت کے ڈر سے, اور اللہ گھیرے ہوئے کافروں کو. یہاں پر لفظ تو ہو گیا محیطم بالکافرین, ہم کہہ رہے ہیں مثال منافقوں کی ہے, تو اصل میں منافق بھی اندر سے ہوتا تو کافر ہی ہے نا. وہ تو ایمان کا صرف لبادہ اوڑا ہوتا ہے اس نے, اندر سے ہے تو کافر ہی. تو یہ مثال جو ہے یہ منافقین کی. آسمان سے پانی اتر رہا ہے, بارش برس رہی ہے, ہدایت کی بارش برس رہی ہے. ہدایت کی بارش جب برس رہی ہے, کئی تاریکیاں بھی ہیں. اہل ایمان کے لیے جب کبھی کچھ پریشانیاں بنتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہدایت میں آنے, ایمان قبول کرنے میں تو نقصان ہے, تو کئی تاریکیاں ہیں. گرج ہے, دشمنوں کی طرف سے تکلیفیں ہیں, لیکن برق بھی ہے, روشنی بھی ہے. تو کئی جو ہے وہ تکلیفوں کا ہی خیال کرتے ہیں, تاریکیوں کا خیال کرتے ہیں, وہ منافق ہیں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ برق کا خیال کریں, روشنی کا خیال کریں. لیکن یہ گرج جو ہے, جو دشمنوں کی طرف سے تکلیفیں دی جا رہی ہیں, ان کو زیادہ اس کا ڈر پیدا ہوتا ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ اگر ہم ایمان قبول نہیں کریں گے تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی. ان کو ڈر ہے کافروں کی طرف سے اذیت کا. تو یہ اس ڈر سے, کڑک کے مارے, موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں, تو ہدایت کو سننے کی کوشش ہی کوئی نہیں کرتے. کلما اچھا جی واللہ محیطم بالکافرین, اور اللہ گھیرے ہوئے کافروں کو. یکاد البرق یخطف ابصارہم, یہ دوسری مثال ہے. اب قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے. کلما ازالہم مشوفی, جب کبھی ان کے اوپر روشنی ہوتی ہے تو اس روشنی میں چل پڑتے ہیں. بجلی چمکتی ہے, توحید کی روشنی پھیلتی ہے, تو یہ اس میں تھوڑا سا تو آگے بڑھتے ہیں توحید کی طرف. کبھی کبھی ان کے دل کچھ مائل ہوتے ہیں توحید کی طرف. لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ, لیکن جو ہی تاریکی ہوتی ہے, مشکلات وغیرہ کو دیکھتے ہیں, کام ہو تو پھر ٹھہر جاتے ہیں. جو توحید کی طرف تھوڑا بہت بڑھ رہے تھے یہ پھر رک جاتے ہیں. چاہیے تو یہ ہوتا ہے کہ جس وقت بارش ہو رہی ہے, بجلی چمک رہی ہے, تاریکی پھیلی ہوئی ہے, تو چاہیے تو انسان کو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر بجلی چمکی ہے, روشنی ہوئی ہے تھوڑی دیر کے لیے, تو اس روشنی میں ذرا دور تک بندہ راستہ دیکھ لے, اور تاریکی بھی جب ہو نا تو اس کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا چلتا رہے تاکہ اپنی منزل تک پہنچ تو جائے. لیکن اگر وہ بار بار بس رکتا ہی رہے گا تو پھر وہ راستے میں ہی رہ جائے گا, وہ منزل تک نہیں پہنچے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے کان اور ان کی آنکھیں, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الناس, یہ اب سورت کا دعویٰ ہے, دعوی سورت. اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی کہ جس نے تم کو پیدا کیا, اور ان کو بھی کہ جو تم سے پہلے تھے, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. وہ کہ جس نے, اب یہ ساتھ ہی جو ہے نا وہ دلیل عقلی بھی آ رہی ہے, وہ کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور نازل کیا آسمان سے پانی, بس اس کے ذریعے نکالا پھلوں کو جو تمہارے لیے رزق ہیں. تو یہ جب سارا کچھ دیکھتے ہو کہ یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے, تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جبکہ تم جانتے ہو. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا, یہ پہلے شبہ کا جواب ہے کہ جی یہ معاذ اللہ اپنے پاس سے گھڑ کے لے آیا ہے. تو اس کا جواب دیا کہ اگر نبی اپنے پاس سے بنا کے لا سکتا ہے تو کوئی ایک صورت تم بھی بنا کے دکھا دو. یہ جو لفظ ہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ شروع میں جو کہا گیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ کتاب اس کے اندر شک کوئی نہیں, تو یہ لفظ بھی وہاں پر آ جاتے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم اس طرح کی کتاب بنا کے دکھا دو, اس طرح کی صورت لا کے دکھا دو.
تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ والی آیت وہاں ہونی چاہیے تھی کہ جہاں پر شک کا تذکرہ ہو رہا تھا تو ان کے شک کا یہاں تذکرہ وہیں پہ ہو جاتا، لیکن اتنا مضمون آگے گزر گیا، اب اللہ اس آیت کو لائے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیں وہ جس وقت لفظ بولے کہ یہ کتاب اس کے اندر شک کوئی نہیں، ساتھ ہی 3 جماعتوں کا تذکرہ ہو گیا کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، پہلی جماعت کا تذکرہ شروع ہو گیا، پھر کافروں کا تذکرہ شروع ہو گیا، پھر منافقوں کا تذکرہ شروع ہو گیا، پھر ان کی مثالیں بیان ہونی شروع ہو گئی، کافروں کی بھی ایک مثال، منافقوں کی بھی 2 مثالیں، یہ سارا کچھ ہوتا رہا نا، تو مشرکین کو اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے جی، ایمان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، کافروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، منافقوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ لیکن جو ہی کہا نا کہ بندگی بھائی اللہ ہی کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی، اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا، اب ان کو تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا ایویں یہ بھلا کدی اللہ کے نازل کر سکتے ہیں؟ ساڈے جڑے جنہوں اسی پوجنے ہاں انہاں دے خلاف اللہ کیویں نازل کر سکتے ہیں؟ یہ اپنے کولوں کڑ کے لیا ہے۔ پہلے اللہ نے کہا تھا کہ اس کے اندر شک کوئی نہیں، اس وقت چپ کر کے برداشت کر لیا تھا، لیکن جب اس کتاب کی دعوت سامنے آئی تو پھر بدبخت شک میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے نہیں جی یہ تو کتاب اپنے اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے ولیوں کو، میرے پیروں کو وہ میرے ساتھ شریک نہ بناؤ، یہ کتاب اپنے پاس سے گھڑ کے لے آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم شک میں اس میں کہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس کی طرح کی، بے شک چھوٹی سی چھوٹی صورت ہی کیوں نہ لے آؤ۔ یہ نہیں کہا کہ ضرور سورۃ البقرہ جتنی بڑی لے کے آؤ، سورہ کوثر جتنی کوئی صورت لے کے آ جاؤ۔ خود نہیں لا سکتے تو وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، ان کو بھی بلا لو کہ جن کو حاضر کرتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن جن کو اپنے کاموں کے لیے پکارتے ہو، مدد مانگتے ہو جن سے، ان سب معبودوں کو بھی بلا لو، سارے مل کے کوشش کر کے ایک چھوٹی سی صورت بنا کے دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ساتھ ہی اللہ چیلنج کرتے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر تیار رہو آگ کے لیے، ڈرو آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پتھروں کو بھی ایندھن کے طور پر ذکر کیا۔ پتھر جو ہے وہ ایندھن نہیں ہوا کرتے عموماً آگ کا، آگ کا ایندھن تو ہوتی ہے لکڑی، تو یہ اللہ نے یہاں پر پتھر کا بھی تذکرہ کیا۔ ایک مراد تو یہ ہو سکتی ہے کہ جن جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو نا، یہ بت بھی اسے آگ کے اندر جائیں گے، تو صرف تم ہی نہیں، تمہارے بنائے ہوئے معبود بھی تمہارے ساتھ جلیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ پتھر بھی اگر اس آگ کا ایندھن ہے تو پھر وہ آگ کتنی تیز ہوگی کہ جس میں پتھر بھی جل کے بھسم ہو جائے تو پھر انسانوں کا کیا حال کرے گی۔ اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا، بشارت اور خوشخبری دے ایمان والوں کو اور نیک عمل والوں کو، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی ان کو رزق دیا جائے اس میں پھلوں کا کوئی رزق، تو کہیں گے کہ یہ تو وہ ہے جو رزق دیا گیا ہم کو اس سے پہلے، اور دیا جائے گا اس سے ملتا جلتا ہی، یعنی کئی قسم کے پھل ہوں گے نا، ایک پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے تھوڑی دیر پہلے بھی تو یہی پھل آیا تھا، لیکن اللہ کہیں گے ذرا کھا کے تو دیکھو نا، دکھنے میں وہ پہلے پھل کی طرح کا ہوگا، لیکن جب کھائیں گے تو ذائقہ تو بہت اعلیٰ ہوگا اور بہترین ہوگا، پہلے سے بہت فرق ہوگا۔ اور یا پھر یہ مراد ہے کہ وہ یہ کہیں گے یہ پھل تو دنیا میں بھی تھا، آم ہی ہمیں ابھی پیش کیے جا رہے ہیں، دنیا میں بھی تو ہم نے آم کھائے تھے، یہ ہمیں ابھی بھی جو ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جہنم کا پھل ہے اسٹرابری، لیکن میں اس کو یہاں پر مثال دوں گا کیونکہ جہنم کا پھل کوئی نہیں ہے، ایسے ہی لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے، تو اسٹرابری ملے گی تو یہ بھائی یہ تو دنیا میں بھی کھاتے رہے، اللہ کہیں گے کھا کے تو دیکھو نا، لیکن وہاں کے آم، وہاں کی اسٹرابری، وہاں کے سارے پھل وہ دنیا کے پھلوں سے لذت وغیرہ میں انتہائی آگے ہوں گے، دکھنے میں ان جیسے ہوں گے۔ تو جب کبھی ان کو کوئی پھل دیا جائے گا
رزق کے طور پر کہیں گے کہ یہ تو ہم کو پہلے بھی دیا گیا، یا تو جنت میں بھی ابھی پہلے دیا گیا تھا، یا یہ کہ دنیا میں دیا گیا تھا، اور دیا جائے گا ان کو ملتا جلتا ہی، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، وہ اس کے اندر جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی دوسرے شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ تھا کہ اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، اب اتنی بڑی ذات تو قرآن کے اندر چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں اللہ؟ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کی بیان کرنے سے بڑا اللہ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جب اللہ ذات اتنی بڑی ہے تو اللہ کو تو بڑی بڑی مثالیں دینی چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ نہیں شرماتا کہ مثال بیان کرے ایک مچھر کی، فما فوقہا، یا اس کی کہ جو اس سے بھی بڑھ کے ہے، یعنی چھوٹا ہونے میں اس سے بھی بڑھ کے ہے، اس سے بڑا نہیں بلکہ اس چھوٹا ہونے میں اس سے بھی آگے ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہے، تو اللہ اس سے نہیں شرماتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ؟ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا مگر خود نافرمانوں کو۔ یہ نہیں کہ اللہ زبردستی گمراہ کر دیتا ہے، خود ان کے اندر نافرمانی والا جذبہ ہوتا ہے تو تب اللہ گمراہ کرتا ہے۔ اللہ واللہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال آتی ہے تو کہنے لگ جاتے ہیں جی اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، تو یہ اتنی چھوٹی مثالیں دینے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ بیوقوف یہ نہیں سمجھتے کہ مثال جو ہوتی ہے اس کا مثال دینے والے کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ مثال دینے والے کو کہتے ہیں ممثل، تو مثال کا ممثل کے مطابق ہونا وہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس کے ساتھ مطابقت ہوتی ہے۔ تو ممثل لہو کہتے ہیں اس کو، جس کی مثال دی جا رہی ہے، تو مثال کی مطابقت ممثل سے ہونا ضروری نہیں ہوتی، بلکہ ممثل لہو سے ہونا ضروری ہوتی ہے۔ تو اگر ممثل لہو ہے کوئی چھوٹی ساری چیز تو اس کے لیے مثال پیش کرے بڑی ساری، تو یہ تو پھر مثال مطابق نہیں ہوگی نا۔ تو ممثل لہو اگر چھوٹا ہے تو اس کے لیے چھوٹی مثال ہی دینی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے غیر اللہ کے علم کی اختیار کی نفی کرنی ہے کہ وہ تو ایک مچھر کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، مچھر کی بھی نہیں بنا سکتے مثال کے طور پر، اگر یہ اللہ نے کہہ رہے ہیں۔ یا جس طرح قرآن حکیم میں دوسری جگہ پر کہا کہ مکھی کا پر تک بھی نہیں بنا سکتے، تو لوگ کہیں گے ہاں جی چلو مکھی کا پر جو ہے اچھا نہیں، وہ یہاں پر اگر اللہ یوں کہتے کہ آسمان نہیں بنا سکتے، زمین نہیں بنا سکتے، تو لوگوں نے کہنا تھا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے اتنے بڑے بڑے کام تو نہیں، لیکن ہمارے چھوٹے موٹے کام تو کر ہی دیتے ہیں نا۔ تو اس لیے اللہ نے مثال دی کہ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، تو وہاں پر پھر اب مثال پوری ہوگی نا۔ اگر مثالیں اللہ بڑی بڑی ہی دیتے رہیں تو پھر تو مسئلہ تو پورا طرح واضح نہیں ہوگا، لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی چلو اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے، چھوٹے موٹے تو کر ہی سکتے ہیں۔ تو جب چھوٹے موٹوں کی نفی کرنی ہے نا تو پھر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثالیں دینی ہوں گی۔ تو اللہ کو شرم نہیں ہے، اللہ نہیں شرم کرتے اس میں کہ مثال بیان کریں ایک مچھر کی، یا چھوٹا ہونے میں مچھر سے بھی جو آگے ہے اس کی بھی مثال بیان کریں۔ تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کہ یہی مثال مناسب تھی، بڑی بڑی مثالیں یہاں پر مناسب نہیں تھی۔ اور بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ اچھا فیقولون، وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ رکھتا ہے اللہ اس طرح کی مثالوں سے؟ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت ساروں کو اور ہدایت دیتا ہے بہت ساروں کو، اور نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو ہی۔ الذین ینقضون عہد اللہ، کون فاسق؟ کہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اس کے جوڑنے کے بعد اللہ نے عہد لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت سب نے وہ عہد کیا تھا لیکن اب وہ توڑ رہے ہیں۔ تو جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں وہ فاسق لوگ، اور وہ کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ نے اپنے ساتھ بھی تعلق جوڑنے کا حکم دیا،
کہ میرے اوپر ایمان قبول کرو۔ اللہ نے نبیوں کے ساتھ بھی تعلق جوڑنے کا حکم دیا کہ ان پر بھی ایمان قبول کرو، اطاعت کرو میری بھی، نبیوں کی بھی۔ اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ بھی تعلق جوڑنے کا حکم دیا کہ ان کے ساتھ محبت اور شفقت والا رکھو۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کہ اللہ جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دے رہے ہیں وہ ان کو توڑے جا رہے ہیں اور وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ ہیں نقصان والے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جب کہ تم مردہ تھے، پھر تم کو زندہ کیا، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ کنتم امواتن، تم مردہ تھے۔ اس کے اوپر ہے کہ روح اور جسم کا تعلق نہیں تھا، وہ دور مردہ ہونے کا دور تھا، اس کو سب مان لیتے ہیں۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر تم کو زندگی دی، ماں کے پیٹ کے اندر روح اور جسم کا تعلق بن گیا، زندگی مل گئی، پھر دنیا کے اندر بھی آ کے روح اور جسم کا تعلق موجود ہے، زندگی ہے، اس کو بھی سارے مان لیتے ہیں۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، اس کو بھی سارے مان لیتے ہیں، کیونکہ موت لوگ اپنے سامنے دیکھتے آ رہے ہیں کہ موت تو واقعہ ہوتی ہے۔ اگلی چیز جو ہے ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، ایمان والے تو اس کو مانتے ہیں، باقی نہیں مانتے، کافر نہیں مانتے۔ تو اللہ نے اس کو بھی یہاں پر تذکرہ کیا کہ جس طرح وہ تینوں چیزیں یقینی ہیں، قطعی ہیں، اسی طرح بھائی یہ بھی قطعی ہے، اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ موت کے بعد دوبارہ بھی زندگی ہونی ہے، قیامت قائم ہونی ہے، دوبارہ اٹھائے جانے ہیں۔ ثم الیہ ترجعون، اس اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ اللہ، یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ روح اور جسم کا تعلق نہیں تھا، کہ روح صرف عالم ارواح میں تھی، جسم ابھی بنا ہی نہیں تھا، تو وہ بھی موت کا دور تھا۔ جسم ماں کے پیٹ میں پیدا ہونا شروع ہو گیا، لیکن ابھی روح کا اس سے تعلق نہیں بنا، تو وہ دور بھی ابھی موت کا ہی شمار ہوا۔ حالانکہ اب جسم بھی موجود ہے دنیا میں، ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہے، روح بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے، لیکن چونکہ تعلق کوئی نہیں تو اللہ نے کہا کہ کنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ لیکن جو ہی ماں کے پیٹ کے اندر روح اور جسم کا اتصال ہوا، تعلق بن گیا، اب سارے کہتے ہیں کہ یہ جنین جو ہے، جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اب اس کو زندگی مل گئی ہے، یہ زندہ ہو گیا ہے۔ تو زندہ تب ہوتا ہے کہ جب روح اور جسم کا تعلق بن جائے، جب تعلق نہیں تھا تو مردہ تھا، جب بنا اس کو اللہ نے زندہ کہا ہے۔ آگے ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا، تو مارے گا تو پھر اس سے یہی مراد ہے نا کہ پھر روح اور جسم کا تعلق توڑے گا۔ اگر پھر بھی قائم رہنا ہے تو وہ موت تو نہ ہوئی، پھر تو وہ زندگی بن گئی۔ تو برزخ کی زندگی وہ ایک الگ چیز ہے، جس طرح جو ہے مختلف عالم ہے، عالم ارواح ہے، عالم بطن ہے، تو ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت ہے۔ تو برزخی زندگی تو ہوتی ہے، لیکن روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ جس طرح کی یہ دنیاوی زندگی ہے، اس طرح کی دنیاوی زندگی نہیں ہوتی۔ تو برزخی حیات ایک الگ چیز ہے، یہ دنیا جیسی حیات نہیں ہوتی۔ یہ دنیا والی حیات تب ہوتی ہے کہ جب روح اور جسم کا تعلق بن جاتا ہے۔ آخرت کے اندر پھر اس طرح کی حیات حاصل ہوگی، پھر جو ہے وہ روح اور جسم کے تعلق جو ہے وہ بنائے جائیں گے اور مردے اٹھائے جائیں گے، تو پھر وہ زندگی ہوگی اس طرح کی۔ اچھا جی، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے زمین میں۔ پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، پس کر دیا ان کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، نیچے لکھ لیں بیان نفی علم غیب، بیان نفی علم غیب از ملائکہ، بیان نفی علم غیب از ملائکہ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر خلیفہ، کہنے لگے کہ کیا آپ بنائیں گے اس میں کہ جو اس میں فساد کرے اور اس کے اندر خون بہائے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح کہتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں اسی آیت کے آخر میں کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ لیکن لوگ اس آیت کے آخری حصے کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی فرشتوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، خون کرے گا،
تو فرشتے عالم الغیب ہو سکتے ہیں تو نبی عالم الغیب کیوں نہیں ہو سکتے؟ حالانکہ بھائی فرشتوں کے متعلق خود اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں جانتا تم نہیں جانتے، تو گویا کہ فرشتے عالم الغیب کوئی نہیں تھے، انہوں نے صرف اندازہ کیا تھا۔ اندازہ کرنے کے لیے یہ چیز بھی موجود تھی کہ اللہ نے کہا تھا کہ تم کو زمین میں بھیجنا ہے، میں نے اس کو زمین میں خلیفہ بنانا ہے۔ زمین میں اس سے پہلے جو مخلوقات تھی تو وہ ساری فساد کر رہی تھی، فرشتے ان کو دیکھ رہے تھے، تو فرشتوں کو اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح زمین میں پہلے مخلوقات گئی ہیں تو وہ فساد ہی کر رہی ہیں، تو یہ تو خلیفہ کا لفظ اس کو دیا جا رہا ہے تو یہ تو کوئی با اختیار بھی ہوگا تو یہ تو زیادہ فساد کرے گا، تو یہ اس سے اندازہ کیا۔ یا پھر بعض روایات کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا جا چکا تھا، تو فرشتوں نے اس ڈھانچے کو دیکھا کہ اس کے اندر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہی چیزیں پہلے جانوروں کے اندر بھی لگی ہوئی ہیں کہ نفسیاتی یہ نفسانی خواہشات والے اعضاء وہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور جانور اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ٹکریں بھی مارتے ہیں اور فساد کرتے ہیں۔ میدا بھی جانوروں میں موجود ہے اور اس انسان کے اندر بھی لگایا گیا ہے، فرشتوں کے اندر تو یہ اعضاء ہے ہی کوئی نہیں، اور فرشتے امن ہی امن والے ہیں ہمیشہ، وہ نہ کھانے پینے کے لیے نہ نفسانی خواہشات کے لیے کوئی فساد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ انسان کو بھی میدا لگایا گیا ہے، تو جس طرح پہلے جانور میدا بھرنے کے لیے اتنا فساد کرتے ہیں کہ بڑے جانور چھوٹوں کو چیر پھاڑ کے کھا تک بھی جاتے ہیں، تو اس سے بھی اندازہ کیا انہوں نے کہ یہ بھی فساد کرے گا۔ تو یہ اندازہ کرنا اور چیز ہوتی ہے، عالم الغیب ہونا وہ بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ 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 نے فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ فرشتوں نے سوال کیا، فرشتے صرف استفسار کر رہے ہیں، فرشتے اعتراض نہیں کر سکتے معاذ اللہ۔ یہ جو انہوں نے کیا ہے وہ صرف ایک استفسار کیا ہے کہ یا اللہ کیوں بنائیں گے کہ جو زمین میں فساد کرے، خون بہائے۔ میں اپنے ذوق کے مطابق یہ کہا کرتا ہوں کہ فرشتوں نے جو سوال کیا ہے، استفسار کیا ہے، وہ تو یہاں پر پورا ہو گیا نا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہاں پر استفسار تو ہو جاتا ہے پورا، لیکن فرشتے آگے ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اس یہ اگلی بات سے ایک اور چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اصل میں فرشتوں کو تھوڑی اپنی پڑ گئی تھی کہ آج تک ہم اشرف المخلوقات تھے، اب جس کو بنایا جا رہا ہے اللہ اس کو کہہ رہے کہ میں اس کو خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو لگتا ہے کہ ہماری اشرف المخلوق ہونے والی صورتحال وہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ جو بنایا جا رہا ہے یہ اشرف المخلوقات بن جائے گا، یہ ہم سے بھی افضل بن جائے گا۔ تو فرشتوں کو پریشانی یہ ہوئی کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، اللہ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے، تو اس لیے وہ اپنی تسبیحات، تحمیدات، تقدیسات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم تسبیحاں کہتے ہیں، ہم تیری حمدیں بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، یا اللہ کیا ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے کہ کسی اور مخلوق کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ تو اصل میں تو ان کو اپنی پریشانی ہو گئی تھی کہ ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، کوئی کمی نہ ہو گئی ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہو گئے ہو، تو وہ تو اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے بیچارے سوال کر رہے ہیں، لوگوں نے ان کو عالم الغیب قرار دینا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم نہیں جانتے کہ جو میں جانتا ہوں، تمہارے اندر یہ کئی چیزیں ایسی نہیں ہیں جو اس مخلوق میں ہوں گی، مجھے پتا ہے۔ اللہ اللہ، تمہارے اندر مثال کے طور پر گناہ کا مادہ ہی کوئی نہیں، جب تمہارے اندر گناہ کا مادہ ہی کوئی نہیں، تم نے کبھی گناہ کرنا کوئی نہیں، جب تم نے گناہ کرنا کوئی نہیں، تم نے استغفار ہی کوئی نہیں کرنی، تو میں تو غفور الرحیم ہوں، تو میری صفت غفور تمہارے اوپر تو کام آ نہیں سکتی۔ دوسرے جو جانور ہیں وہ مکلف ہیں کوئی نہیں، تو میری صفت غفور کا بھی تو کہیں نہ کہیں اظہار ہونا ہے نا۔ تو انسان جو ہے وہ گناہ کرے گا، پھر آ کے میرے آگے گڑ گڑائے گا، عاجزیاں کرے گا، اور میری غفار اور غفور والی صفت کا اظہار ہوگا، میں اس کو بخشوں گا۔ تو تم نہیں جانتے کہ اس سے تو میری ایک صفت کا اظہار ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ، تم عبادتیں کیے جا رہے ہو، عبادتیں کیے جا رہے ہو کیونکہ تمہارے اندر مادہ ہی عبادت کا ہے، تم اس سے سرے منہ انحراف کر ہی نہیں سکتے،
تمہارے اندر انحراف کرنے کی صلاحیت ہی کوئی نہیں رکھی گئی۔ لیکن وہ ہوگا نا کہ دنیا کی لذتیں اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوں گی، شیطان اس کو اپنی طرف بہکا رہا ہوگا، اس کے باوجود وہ ساروں کو چھوڑ کے راتوں کو میری بارگاہ میں سرب سجود ہوگا، تو اس کے سجدے جو ہیں وہ مجھے تمہارے سجدوں سے زیادہ اچھے لگیں گے۔ تمہارے سجدے تو بس ایک آٹومیٹکلی ہے نا، کہ تمہارے اندر تو مادہ ہی یہ پیدا کیا گیا ہے کہ تم نے تو سجدہ کرنا ہے تو بس کرنا ہے، تمہیں تو جب حکم ہو گیا سجدہ کرنا ہے تم نے کرتے رہنا ہے، تم تو اس سے سر اٹھانے کی اس وقت جرت بھی نہیں کر سکتے کہ جب تک دوبارہ سر اٹھانے کا حکم نہ دے دیا جائے، بے شک صدیاں ہی کیوں نہ گزر جائیں۔ لیکن انسان کو تو اپنے معاملات میں اختیار دیا جائے گا، وہ گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہوگا، ایمان کی طرف بھی جا سکتا ہوگا، اس کے باوجود جب وہ میرے اوپر ایمان قبول کر کے سجدہ ریز ہوگا تو اس کی عبادت مجھے تمہاری عبادت سے بہتر لگے گی، تو میں تو اپنی بندگی کے لیے اس کو پیدا کر رہا ہوں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو میری بندگی کا جو ہے وہ صحیح حق ادا کریں گے ان میں سے کئی، ٹھیک ہے کئی جو ہیں وہ بدبختیاں بھی کریں گے، لیکن کئی جو ہیں وہ میرے چنیدہ بندے ہوں گے جو کہ عبادت کا حق ادا کریں گے۔ اللہ اللہ، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تم سے گناہ کوئی نہیں نہ ہوتا تو تم نے کبھی پھر رونا بھی کوئی نہیں ہے بخشش مانگنے کے لیے۔ مجھے اس بندے کے آنسو بڑے پیارے لگیں گے کہ جس سے گناہ ہو جائے گا لیکن رات کو اٹھ کے تو وہ میری بارگاہ میں دامن پھیلائے گا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، لیکن یا اللہ تیرے در سے ہی مغفرت چاہتا ہوں، یا اللہ معاف کر دے۔ مجھے اس ایمان والے بندے کے آنسو ایسے پسند ہے کہ میں اس مخلوق کو بنانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے اندر سے تو وہ آنسو جو ہے وہ تمہارے اندر سے تو مجھے وہ آنسو نہیں ملتے، کیونکہ تمہارے اندر تو بخشش ہے، تمہارے اندر تو بخشش مانگنے والا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، تم نے تو گناہ کرنا ہی کوئی نہیں ہے، تو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہ چند چیزیں جو ہیں یہ صرف اپنے ذوق کے مطابق میں نے ذکر کر دی، باقی جو اللہ جانتا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ تو چند چیزیں صرف جن کی طرف کو تھوڑا بہت ہماری ذہن رہنمائی کرتا ہے تو وہ میں نے ذکر کر دی ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا۔ فقال، پھر اللہ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم بڑے دعوے کرنے والے کہ یہ جی خون بہائے گا، فساد کرے گا، ایڈے ہی تسی سچے ہو تے ذرا چیزاں دے نام تے دسو، تانوں سامنے موجود چیزاں دے نام پتہ کوئی نہیں، مستقبل دے اندازے کردے پھر دیو کہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، تانوں حقیقت دا پورا علم کوئی نہیں، یہ سامنے رکھی ہوئی چیزوں کے نام ہی بتا کے دکھا دو۔ قالو، وہ کہیں گے سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں تو علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو ان کے نام بتائیے۔ جس وقت آدم علیہ السلام نے نام بتائے، کہا کہ کیا میں نے تم کو کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، لِآدم، آدم کو۔ اب آدم کی علمی فوقیت ثابت ہوئی، علمی فوقیت ثابت کر کے تو آدم کے آگے جھکنے کا حکم دے دیا گیا۔ لیکن علمی فوقیت ثابت کیسے ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے گئے، فرشتوں کو نام نہیں سکھائے گئے، پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے پہلے پوچھے گئے، ان کو سکھائے نہیں گئے، تو وہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے نہیں بتائے۔ آدم علیہ السلام کو چونکہ پہلے سکھا دیے گئے تھے تو آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آدم علیہ السلام کا اس میں کمال کیا ہے؟ اللہ نے ان کو نہیں بتائے ہوئے تھے، ان کو بتائے ہوئے تھے، تو اس میں آدم علیہ السلام کا کیا کمال کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھکنے کا حکم دے دیا گیا؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک کلاس لگی ہوئی ہے اور استاد ساری کلاس کو چھٹی کروا دے، ایک طالب علم کو رکھ لے اپنے پاس کہ آج کا سبق میں نے صرف تمہیں پڑھانا ہے۔ اب سبق پڑھائے صرف اس ایک طالب علم کو، باقی کلاس کو چھٹی دے دے۔
اگلے دن کہے کہ کل والے سبق کا ٹیسٹ دو بھائی سارے، وہ سارے تو کہیں گے کہ استاد جی سانو تسی چھٹی دے چھڈی سی، اسی ان کتھوں ٹیسٹ دئیے، اسی وہ سبق پڑھیا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ تو بظاہر جو ہے یہ تو عدل کے خلاف لگ رہا ہے کہ عدل کا تقاضا تو یہ یا تو ان کو بھی پہلے بتائے جاتے، آدم کو بھی بتائے جاتے، پھر وہ نہ بتا سکتے، پھر تو ان کی کمزوری ہوتی، اور آدم بتا دیتے تو ان کی جو ہے وہ فتح ہوتی۔ یہاں پر ان کو بتائے ہی نہیں گئے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی فوقیت کیسے بنتی ہے کہ یہ جو ہے نا علم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام سکھا دیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ایک ایک نام بول بول کے بتایا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر وہ صلاحیت رکھی کہ جس صلاحیت سے وہ چیزوں کے نام معلوم کر سکتے تھے، یہ صلاحیت فرشتوں میں نہیں تھی۔ تو اللہ کے آدم علیہ السلام کی فوقیت ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو آدم کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ تمہارے اندر نہیں ہیں۔ تو اس طرح صلاحیت کی وجہ سے فوقیت ثابت ہوئی ہے کہ آدم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ چیزوں کے نام معلوم کر سکتے ہیں یا چیزوں کے نام رکھ سکتے ہیں، تمہارے اندر یہ صلاحیت کوئی نہیں۔ تو پھر آدم چونکہ صلاحیت میں تم سے بڑھ کے ہے تو پھر آدم کو سجدہ کرو۔ تو اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ کے نیچے لکھ لیں بیان نفی علم غیب از جنات۔ ابلیس جو ہے یہ جنوں میں سے تھا نا، تو اگر عالم الغیب ہوتا تو سجدے سے انکار کیوں کرتا جب اس کو پتہ ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو جاؤں گا۔ بیان نفی علم غیب از جنات، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس جو ہے قرآن حکیم دوسرے مقام میں کہتا ہے کہ کان من الجن، ابلیس جنوں میں سے تھا۔ حکم تو ہوا ہے فرشتوں کو، جنوں کو تو حکم ہوا کوئی نہیں، تو پھر اس نے سجدہ نہیں کیا تو پھر یہ راندہ درگاہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کو الگ سے حکم دیا گیا تھا اکیلے جن کو، کیونکہ قرآن حکیم میں ایک دوسری جگہ پر یہ آتا ہے کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ یعنی اس ایک جن کو حکم دیا گیا تھا، باقی جنات کو حکم نہیں دیا گیا تھا، لیکن اس ایک جن کو حکم دیا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ جو ہے نا جن ابلیس، اس کا اصل نام عزازیل بتایا جاتا ہے، عین زے الف زے یہ لام۔ تو یہ جو عزازیل تھا نا، یہ ایک چیز کو دیکھ کے اندر سے کڑتا تھا، جلتا تھا کہ فرشتیاں دی بڑی رسپیکٹ ہے تے ساری جنہ دی رسپیکٹ کوئی نہیں۔ تو یہ چاہتا تھا کہ میری بھی رسپیکٹ ہوئے کرے، چلو باقی جنہ دے وڑن کھپے انہاں دی رسپیکٹ ہوئے یا نہ ہوئے، میری تے ہوئے۔